ایک حدیث ہے، اس حدیث پر عمل ہو جائے نا، ایک حدیث پر، تو انسان کی زندگی کا رخ صحیح ہو جائے، اس کا رخ صحیح ہو جائے نا، رخ، تو چیونٹی کی رفتار بھی منزل پر پہنچا دے گی، اور اگر رخ صحیح نہ ہو تو جہاز کی رفتار بھی منزل پر نہیں پہنچائے۔ زندگی کا رخ صحیح کرنا ہے نا، اگر ایک حدیث پر عمل کر لو، سب کر سکتے، اور بہت کہیں جانا نہیں پڑے گا، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنی مسجد میں ایک حدیث پر عمل کر لیں، زندگی کا رخ صحیح ہو جائے گا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ کتنی محنت ہو رہی ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنے حالات کو بنانے کے لیے، انتھک محنت۔ ایک حدیث پر عمل کر لیں، ایک حدیث پر عمل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے، کتنے دن؟ تکبیر اولیٰ، مسجد میں جماعت سے، تکبیر اولیٰ سے مسلسل 5 نمازیں، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، کوئی ناغہ نہ ہے بیچ میں، 40 دن مسلسل اگر کوئی تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لے گا تو 2 انعام ملیں گے، 2 انعام۔ کیا؟ پہلا انعام کیا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ کھوٹ سے نفاق سے بری ہے، اس کے دل میں کھوٹ نہیں ہے، دل کا کھوٹ دور ہو جائے گا، دل کا نفاق ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، مرنے کے بعد اللہ اس کو جہنم سے بچا لیں گے۔ اور کامیاب کون ہے؟ جو کس سے بچ گیا؟ جو جہنم سے بچ گیا، جو کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے وعدہ کیا، 2 چیزوں کا وعدہ کیا، کہ اس کا دل نفاق سے بری ہے اور یہ مر کے جہنم میں نہیں جائے گا، جو کیا کر لے، 40 دن مسلسل 5 نمازیں مسجد میں جماعت سے تکبیر اولیٰ سے پڑھ لے۔ کیوں جی؟ آسان ہے مشکل ہے؟ ہاں جی، آسان ہے۔ تو 40 سال کی عمر میں کبھی 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی کوئی نہیں، آسان ہے تو عمل کیوں نہیں ہوا ہے؟ نہیں، آسان ہے، مشکل نہیں ہے، واقعی ہے، لیکن مشکل کام آسان ہو جاتا ہے اگر اس کا کیا ہو؟ عزم، جذبہ، نیت، شوق۔ اور آسان کام مشکل ہو جاتا ہے اگر اس کی نیت نہیں، جذبہ نہیں، شوق نہیں۔ ایک مولوی صاحب کسی گاؤں میں گئے، بڑی لوگوں کو ترغیب دی، نماز پڑھو، کوئی نماز ہی نہ پڑھو۔ مولوی صاحب نے اپنی طرف سے نا ایک ایک چال چلی ان کو نمازی بنانے کے لیے۔ انہوں نے کہا، اعلان کر دیا، جو 40 دن مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے گا اس کو ایک بھینس ملے گی، آپ زمیندار لوگ، بھینس کی بڑی اہمیت ان کے دلوں میں، بھینس کے شوقین،
تو انہوں نے کہا واہ بھی واہ، یہ تو آسان کام ہے. اب وہ جناب مسجد بھر گئی، فجر میں ظہر میں جناب مسجد بھری ہوئی ہے، لوگ گن رہے ہیں، دن گن رہے ہیں. 10 دن ہو گئے بھی، 20 دن ہو گئے بھی، 35 دن ہو گئے بھی، لو جی 40 دن پورے ہو گئے. اب امام صاحب کے پاس آئے کہ امام صاحب آپ نے کہا تھا جو 40 دن جماعت سے نماز پڑھے گا اسے بھینس ملے گی، تو ہمارے 40 دن پورے ہو گئے، بھینس کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ چلو اسی بہانے تمہیں عادت پڑ جائے، اسی بہانے تمہیں عادت پڑ جائے. وہ تو عادت ڈالنے کے لیے میں نے کہا تھا. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو ہم نے بھی ساری نمازیں بے وضو ہی پڑھی ہے سر، ہم نے بھی ساری. دنیا کی لالچ نہیں، ہوائی باتیں نہیں، اللہ کے نبی کی بات ہے، پکی بات ہے، سچی بات ہے، 100% یقینی بات ہے کہ جو 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لے گا اللہ پاک اس کو 2 پروانے دیں گے، جہنم سے چھٹکارا اور نفاق سے. تو یہ 2 انعام چاہیے کہ نہیں چاہیے بھائی؟ یہ 2 انعام چاہیے کسی کو؟ تو کیا کرنا ہوگا پھر؟ تو کون کون وعدہ کرتا ہے پھر؟ ہے آپ 40 دن کسی کو چائے پلاؤ، 40 دن کسی کو چائے پلاؤ، شام کو 4 بجے مسلسل چائے پلاؤ 40 دن، اور 41ویں دن آپ غائب ہو جاؤ. 41ویں دن آپ، تو 40 دن آپ اس کو تلاش کر کے چائے پلاتے تھے، اور 41ویں دن وہ آپ کو تلاش کرتا پھر رہا ہوگا. کیوں؟ آدمی جس کام کو مسلسل کرتا رہتا ہے اس کا کیا بن جاتا ہے؟ اس کا اس کی عادت، اس کا مزاج بن جاتا ہے، اس کی طبیعت بن جاتی ہے. اب دیکھو نا، یہ بہت سے سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوٹ نہیں رہی کیونکہ عادت پڑ گئی ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ حدیث میں جو 40 دن کا کہا ہے، یہ صرف 40 دن کے لیے نہیں ہے کہ 40 دن تکبیر اللہ سے نماز پڑھو. یہ نہیں کہ 40 دن تکبیر اللہ سے نماز پڑھو پھر چھٹی کرو، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اگر کسی نے ہمت کر کے مسلسل 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لی تو کیا ہوگا؟ اب تکبیر اولیٰ کے بغیر نماز پڑھنا اس کے لیے اب اس کو بڑی پریشانی ہوگی. اگر تکبیر اولیٰ چھوڑ گئی اس کا مزاج بن جائے گا، وہ بار بار گھڑی دیکھے گا. اب کیسی عجیب بات ہے کہ یہ حدیث ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں، لیکن 1000 میں سے کوئی 1-2 آدمی ایسے ملیں گے جنہوں نے ہمت کر کے 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پوری کی ہو. کیوں؟ آج ہماری طبیعت ایسی بن گئی، بات کو سنا اور نکال دیا. بس یہ بات کو سنا ہے اور عمل کرنا ہے، بات کو سنا ہے اس پر عمل کرنا ہے، یہ مزاج نہیں رہا. تو اس لیے بھائی یہ ایک حدیث سنائی ہے، اس ایک حدیث پر عمل کر لیں، بچوں سے عمل کروائیں. آپ یہ بڑی عمر والے بیٹھے نا، پوتے ہیں، نواسے ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، ان سب کو گھر میں جمع کرو، ان سب سے پوچھو ہاں بھائی کون تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا بھی 40 دن. ان کو ترغیب دو، ان کا انعام مقرر کرو کہ بھی جو 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لے گا نا اور اس کو یہ انعام دیں گے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو عادت ڈالو. دادا جی یہ کام کر سکتے ہیں، نانا جی یہ کام کر سکتے ہیں، ماموں جی کر سکتے ہیں، باپ خود کرے. اب آپ 40 دن تکبیر سے نماز پڑھنی شروع کرو گے تو کیا ہوگا؟ 5 دن 10 دن 15 دن پھر رہ جائے گی، پھر شروع کرو، پھر 15 دن 20 دن 25 دن پھر کہیں رہ جائے گی، پھر شروع کرو. مجھے ایک ساتھی ملا رائے گنج میں، بہت پریشان، افسردہ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی میں 40 دن تکبیر اللہ سے نماز پڑھنے کی پابندی کر رہا تھا
اور آج 40واں دن تھا اور میری تکبیر اللہ چھوٹ گئی. پریشان کوئی میری تکبیر اللہ چھوٹ گئی. میں نے کہا دیکھو یہ پریشانی لگ جائے یہی مقصود ہے, یہ پریشانی لگ جائے کہ وہی تکبیر اللہ چھوٹ گئی. ابھی تو دنیا کا نقصان ہو جائے تو افسوس ہوتا ہے, تکبیر اللہ چھوٹنے پر, تکبیر اللہ چھوٹنے پر کوئی افسوس؟ ہاں؟ اس لیے بھائی دیکھو نیت کریں, اور نیت زبان سے نہیں ہوتی. نیت کہاں سے ہوتی بھائی؟ نیت کہاں سے؟ دل سے. دل سے نیت کریں, عزم ہو, جذبہ ہو کہ مجھے 40 دن تکبیر اللہ سے نماز پڑھنی ہے, شوق ہو. نیت کریں اور دعا مانگیں کہ اللہ مجھے 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ میں کر لوں گا, میں مونی, اللہ سے, اللہ کی توفیق سے ہوگا. 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا کس کی توفیق سے ہوگا بھائی؟ اپنی طاقت سے کوئی نہیں پڑھ سکتا.